مزاح نگار شوکت تھانوی کے قلم کی مزاحیہ تحریر بقیہ کرکٹ میچ پارٹ 2۔ علی گڑھ میں داخلہ لینے کے بعد اس قسم کی جان جوکھم کھیلوں کے علاوہ اور بھی بے شمار تفریحی مشاغل کے کالج کے باہر کی زندگی بے رونق محسوس ہونے لگی۔ کچھ ایسا دل لگا کہ صاحب جو تو صرف 4 سال کی بہار تھی، حالانکہ دل یہ چاہتا تھا کہ جنت اتنی بے ثبات ثابت نہ ہو، چنانچہ اس کا خود ہی انتظام کرنا پڑا۔ ایسی بھی کیا جلدی کے پاس ہوتے ہی چلے جائیں، صرف ایک سال فیل ہوتے رہیں تو آسانی سے نعمت دگنی ہو سکتی ہے۔ 8 سال تک ان دلچسپیوں کے مزے لوٹ سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت اطمینان سے پڑھتے رہیں، زندگی اختیار کرتی سے طے تھا کہ جلدی کا کام شیطان کا۔ ہم تو اطمینان سے سیر کرتے ہوئے کالج سے نکلیں گے، پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو پاس ہونے والے طالب علم کا کام سوائے پڑھنے کے کچھ نہیں ہوتا، اور طالب علم نصاب سال بھر میں گھاس کاٹنے کی طرح ختم کر دیا، اس کو ہم دل لگا کے 2 سال میں ختم کر رہے تھے۔ پہاڑ سر پہ ٹوٹا کہ والد صاحب کی مت دغا دے گئی، ہم کو کالج چھوڑنا پڑا۔ نتیجہ یہ ہو کہ اپنے شہر میں قسم کی دھاک سے بیٹھ گئے۔ امام ازہر کو جو کالج کے قصے سناتے تو ان پر ایک قصوں میں ایک قصہ کرکٹ کے متعلق بھی تھا۔ اتفاق سے یہ قصہ مقامی کرکٹ ٹیم کے کپتان صاحب کو سنا رہے تھے۔ مگر آج تک کرکٹ کا بلہ چھونے کی نوبت نہ آئی تھی، مگر سوال تو یہی تھا کہ وہ ٹھہرے مقامی کرکٹ ٹیم کے کپتان، ان سے آخر ہم بات کرتے تو کیا کرتے؟ اتنے دنوں تک علی گڑھ میں رہنے کا رعب جماتے تو کیسے جماتے؟ ان کے دھوم تھی کہ علی گڑھ کرکٹ ٹیم کی، لہٰذا اگر وہ ہمارے قائل ہو سکتے تو صرف اس طرح کہ ہم اپنے کو اسی مشہور و معروف ٹیم کا کپتان ثابت کریں۔ مقامی ٹیم کے کپتان صاحب نے کہا کیا بات ہے صاحب، علی گڑھ کی ٹیم کی گویا آپ کپتان تھے؟ اس کے عرض کیا زندگی عذابتی صاحب، آج بمبئی جا رہے ہیں، ٹیم تو کل دہلی اور پرسوں کلکتے، 2 مرتبہ تو ولایت جانے کے لیے بھی اصرار ہوا، مشکل سے جان چھڑائی۔ ایک مار کا میچ ہوا، اتفاق سے سب سے پہلے میں ہی کھیلیں گے۔ اب جناب ہوا ہی کہ میرے علاوہ 10 کے 10 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے، میں 700 رن بنا کے ناٹ آؤٹ واپس آیا۔ کپتان صاحب نے گویا آؤٹ ہوتے کہا، جی کیا کہا؟ 700 رن ناٹ آؤٹ؟ نہایت انتظار سے عرض کیا ناٹ آؤٹ تو خیر اکثر رہا ہوں، البتہ رن سب سے زیادہ ملے گی، 700 بنائے۔ اس کے بعد کلکتہ میں بنائے تھے 586 رن۔ وہ اور بھی حیرت سے بولے 586 حیرت ہے صاحب، اور اس حیرت میں غرق چلے گئے۔ ہم کو کیا معلوم تھا کہ معصوم قسم کا وقتی جھوٹ رنگ لا کر رہے گا۔ چنانچہ ایک ہفتے کے بعد وہ 4-5 کرکٹ کے کھلاڑیوں کو وفد لے کے تشریف لایا اور خاکسار کا تعارف کرایا، ٹیم ٹورنامنٹ میں داخل کر دی اور طے کیا کہ کپتان آپ ہی رہیں گے۔ لا کے انکار کیا، سمجھایا کرکٹ چھوڑے مدت ہو چکی ہے، مگر توبہ کیجیے، یقین کون کرتا؟ حساب لوگ بیٹھے تھے کہ ہاتھی لاکھ لوٹے گا، پھر بھی 1.25 لاکھ 700-586 رن نہ صحیح 200-250 تو بنا ہی لیں گے۔ آخر سر تسلیم کم کرنا ہی پڑا۔ شامت اعمال ان انگریزوں سے میچ پڑا جو اس کھیل کے مجید تھے۔ ظالم گیند کو کیا گولا پھینک رہے ہیں، ٹاس اس میں ہم لوگ جیت چکے تھے، ہماری ٹیم کھیل رہی تھی، 4 ناری بنی ہوئی تھی، 4 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے، رن کو لاٹ بنے تھے، 6ٹے کھلاڑی کے آؤٹ ہوتے، اب ہم کو جانا تھا۔ کل میں شہادت پڑھ کر لیگ گارڈ باندھا ہے اور بیٹ سنبھالا، اب اپنے کھلاڑی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مجمع نے کیپٹن کا نعرہ بلند کیا، تالیوں سے فضا گونج اٹھی، تالیوں سے طائرے روح اور بھی مائلے پرواز ہو گئی۔ کسی قتل کے مجرم کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جا رہے ہیں، ہماری قسمت کرکٹ کی موت لکھی تھی۔ بہرحال دل کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ موت برحق ہے تو کرکٹ کے راہ میں فنا ہو گئی، نماز جنازہ میں اتنے سارے لوگ شامل ہوں گے۔ کپتان صاحب کا کل باؤنڈری کا مہارت مشکل تمام پہنچے، سینٹر پورا کیا، چندہ ضرورتی سینٹر لے چکنے کے بعد جس دنیا کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا، کہا چرچے یہی رہیں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ اب جو گیند پھینکنے والے ملک الموت کو دیکھا تو ہم چکرا کے رہ گئے۔ ایک عظیم شان چقندر سامنے کھڑا تھا اور آتش فشاں نظر آ رہا تھا۔ دل نے کہا اگر ہم اس کے گیند سے تو ہم جنت میں رن بناتے ہوئے چلے جائیں گے۔ کھیلنے کے لیے تیار ہونا پڑا اور بیٹ پر جھک کر آنکھیں بند کر لی۔ دوسری لمحے محسوس کیے ہوئے جیسے ان کے ہاتھوں میں بیٹ تھمے ایک برقی لہر دوڑ گئی ہے، تحسین و آفرین کا شور بلند ہوا اور زاویے سے نکل کے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ ہمارے اس کا نتیجہ ہے۔ کاش ایک ہی رن بنا ہوتا اور ہم اس خوفناک بولر کی دست سے بچ جاتے۔ پھر تیار ہونا پڑا، کڑا کر کے طے کر لیا کیا بزدلی نام لے کے مریں گے۔ مجمع نے شور مچایا، ساتھیوں نے پریشان ہونا شروع کر دیا۔ حیرت ہوئی مگر ہم اپنے ارادے سے باز نہ آئے، چنانچہ ٹوپیاں اچھالتے ہوئے مجمع قہقہے سے گونج اٹھا۔ لیگ گارڈ میں محفوظ مخالف ٹیم اس کو اپنی تجویز سمجھ رہی تھی کہ کھیل نہیں ہو رہا بلکہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ بمشکل تمامی لوگوں کو سمجھایا کہ مشق چھوٹی ہوئی ہے، ورنہ علی گڑھ کی ٹیم کے وہ کپتان جو 700 رن بنایا کرتے تھے، امپائر نے تعصب سے کام لے کر ہم کو آؤٹ کرا دیا اور ہم اسی حالت میں اسی وقت گھر پہنچا دی گئے۔ اس لیے اب تک کرکٹ کا نام سن کے